یوسفی صاحب کی آب گم کا ایک ٹکڑا۔ زمانے کا دستور تھا کہ جس گھر میں موسمبی یا مہین لکڑی کی پٹاری میں روئی میں رکھے ہوئے 5 انگور آئیں، 16 ہیٹ پہنے ڈاکٹر آئے اور اس کے آگے آگے تیماردار خصوصی اس کے چمڑے کا بیگ اٹھائے تو اڑوس پڑوس والے جلدی جلدی کھانا کھا کر خود کو تعزیت اور کندھا دینے کے لیے تیار کر لیتے تھے۔ کرسی کے استعمال کا دوسرا اور آخری موقع ہمارے یہاں ختنوں پر آتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جہاں چارپائی ہو وہاں کسی فرنیچر کی ضرورت نہ گنجائش نہ تک۔ انگلستان کا موسم اگر اتنا ذلیل نہ ہوتا اور انگریزوں نے چارپائی دریافت کر لی ہوتی تو ہمیں یقین ہے کہ انگریز کا دل کالونیز بنانے کے لیے چارپائی چھوڑ کر گھر سے باہر نکلنے کو ہرگز نہ چاہتا، اور کم از کم آج کل کے حالات میں اٹواٹی کھٹواٹی لینے کے لیے ان کے گھر میں کوئی ڈھنگ کی چیز تو ہوتی۔ ایک بنیادی فرق ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ یورپین فرنیچر صرف بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ہم کبھی کسی ایسی چیز پر نہیں بیٹھتے جس پر لیٹ نہ سکیں۔ مثال میں دری، قالین، جازم، چاندنی، چارپائی، کوچہ یار اور پہلو دلدار کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز البتہ ایسی تھی جسے صرف بیٹھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اسے حکمرانوں کا تخت کہتے تھے، لیکن جب انہیں اسی پر لٹکا کر اور پھر لٹا کر نہلا دیا جاتا تو یہ تختہ کہلاتا تھا۔ اب اسے چوب عمارتی کہیے یا ہیزم غیر سوختنی، دھندا موصوف کا ہمیشہ مندہ ہی رہتا تھا کہ دکانوں کی تعداد گاہکوں سے زیادہ تھی، لہذا کوئی شخص ایسا نظر آ جائے جو حلی اور چال ڈھال سے گاہک معلوم ہو تو لکڑ منڈی کے دکاندار اس پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ بیشتر گاہک گرد و نواح کے دیہاتی ہوتے تھے جو زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ لکڑی خریدنے کانپور آتے تھے۔ ان بیچاروں کا لکڑی سے 2 ہی مرتبہ سابقہ پڑتا تھا، ایک اپنا گھر بناتے وقت، دوسرے اپنا کریا کرم کرواتے سمے۔ قیام پاکستان سے پہلے جن لوگوں نے دلی یا لاہور کے ریلوے اسٹیشن کا نقشہ دیکھا ہے وہ اس چھینا چھپٹی کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سن 45 میں ہم نے دیکھا کہ دلی سے آنے والی ٹرین کے رکتے ہی جیسے مسافر نے اپنے جسم کا کوئی حصہ دروازے یا کھڑکی سے باہر نکالا، قلی نے اس کو پکڑ کے سالم مسافر کو ہتھیلی پہ رکھا اور ہوا میں ادھر اٹھا لیا اور اٹھا کر پلیٹ فارم پر کسی لوٹے یا حقے کی چلم پر بٹھا دیا۔ لیکن جو مسافر دوسرے مسافروں کے دھکے سے خود بخود ڈبے سے باہر نکل آتے، ان کا حشر ایسا ہوا جیسے اردو کی کسی نئی نویلی کتابوں کا نقاد کے ہاتھ میں ہوتا، جو چیز جس کے ہاتھ لگی سر پر رکھ کر ہوا ہو گیا۔ دوسرے مرحلے میں ہوٹلوں کے دلال ٹوٹ پڑتے، سفید ڈرل کا کوٹ پتلون، سفید قمیض، سفید رومال، سفید کینوس کے جوتے، سفید موزے، سفید دانت۔ اس کے باوجود محمد حسین آزاد کے الفاظ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ معلوم ہوتا تھا چمیلی کا ڈھیر پڑا ہنس رہا ہے۔ ان کی ہر چیز سفید اور اجلی ہوتی تھی سوائے چہرے کے، ہنستے تو معلوم ہوتا توا ہنس رہا ہے۔ یہ مسافر پر اس طرح گرتے جیسے انگلستان میں رگبی کی گیند پر ایک دوسرے پر کھلاڑی گرتے ہیں، جن کی ساری تگ و دو کا مقصد اعلیٰ خود کچھ حاصل کرنا نہیں بلکہ دوسروں کو حاصل کرنے سے باز رکھنا ہوتا ہے۔ جس دلال کا ہاتھ مسافر کے کپڑوں کے مضبوط ترین حصے پر پڑتا وہی اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آتا، جن کا ہاتھ لباس کے کمزور حصوں پر پڑتا وہ بعد میں ان کو بطور دستی رومال استعمال کرتا۔ نیم ملبوس مسافر اپنی سطر پوشی کی قدم قدم پر اسی طرح حفاظت کرتا ہوا کہ پھر جمع کر رہا ہوں سطر لخت کو اسٹیشن کے باہر قدم رکھتا، تانگے والے خود کو اس پر چھوڑ دیتے۔ اگر مسافر کے تن پر کوئی چیتھڑا بچ رہا تو وہ اسے نوچ کر تانگے کی پچھلی سیٹ پر سجا دیتے۔ کم و بیش یہی نقشہ کوپر گنج کی لکڑ منڈی کا ہوا کرتا تھا، جس کے قلب میں قبلہ کی دکان تھی۔
گودام بالعموم دکان سے ملحق ہوتے تھے۔ گاہک پکڑنے کے لیے قبلہ اور 2-3 اور چوڑی مار دکانداروں نے یہ کیا کہ دکانوں کے باہر سڑک پر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کیبن بنا دیے۔ کیبن یہ گویا ایک نوع کا مچان تھا جہاں سے گاہک کو مار گراتے تھے، پھر اسے چمکار پچکار کر اندر لے جایا جاتا، جہاں کوشش یہ ہوتی تھی کہ خالی ہاتھ اور بھری جیب واپس نہ جانے پائے۔ جیسے ہی کوئی شخص جو قیافے سے گاہک لگتا سامنے سے گزرتا تو دکاندار اسے ہاتھ کے اشارے یا آواز دے کر بلاتے، مہاراج۔ ان مہاراجوں کو گھسیٹ کر اندر لے جانے کے سلسلے میں آپس میں اتنے جھگڑے اور ہاتھا پائی ہو چکی تھی کہ منڈی کے تمام بیوپاریوں نے پنچایتی فیصلہ کیا کہ گاہک کو صرف وہی دکاندار آواز دے کر بلائے گا جس کی دکان کے سامنے سے وہ گزر رہا ہو، لیکن جیسے ہی وہ دوسرے دکان کے دائرہ تشدد میں داخل ہوگا تو اسے کوئی اور دکاندار ہرگز آواز نہ دے گا۔ اس کے باوجود چھین چھپٹ اور کشتم پچھاڑ بڑھتی ہی گئی تو ہر دکان کے آگے چونے سے حد بندی کی لائن کھینچ دی گئی۔ اس سے یہ فرق پڑا کہ کشتی بند ہو گئی، کبڈی ہونے لگی۔ بعض دکانداروں نے مار پیٹ اور گاہکوں کا ہانکا کرتے اور ڈنڈا ڈولی کے لیے پہلوان اور شہر کے چھٹے ہوئے شہدے اور مشٹنڈے ملازم رکھ چھوڑے تھے۔ قبلہ نے اس قسم کا کوئی غنڈہ یا بد کردار پہلوان ملازم نہیں رکھا کہ انہیں اپنی ذات پر مکمل اعتماد تھا، لیکن اوروں کی طرح مال کی چرائی کٹائی میں مار کٹائی کا خرچہ بھی شامل کر لیتے تھے۔ ان پر ہمہ وقت طیش کا عالم طاری رہتا تھا۔ سونے سے پہلے ایسا موڈ بنا کر سوتے کہ آنکھ کھلتے ہی غصہ کرنے میں آسانی ہو۔ پیشانی کے 3 بل سوتے میں بھی نہیں مٹتے تھے۔ غصے کی سب سے خالص قسم وہ ہوتی ہے جو کسی بہت ہی معمولی بات پر آ جائے۔ غصے کے آخر ہوتے ہوئے انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ آیا کس بات پر تھا۔ بیوی ان کو روزہ نہیں رکھنے دیتی تھی۔ غالباً سن 35 تک کا واقعہ ہے کہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد گڑ گڑا کر اپنی پریشانیاں دور ہونے کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ ایک تازہ پریشانی کا خیال آتے ہی ایک دم جلال آ گیا۔ اس دن کے بعد پھر کبھی نماز نہیں پڑھی۔ زمانے کا دستور تھا کہ جس گھر میں موسمبی یا مہین لکڑی کی پٹاری میں روئی میں رکھے ہوئے 5 انگور آئیں